ابو علی سینا کا مشہور واقعہ ہے. ابو علی سینا آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا عالم تھا, کتنا بڑا حکیم تھا. ابو علی سینا کیا کہتا ہے؟ ابو علی سینا یہی کہتا ہے کہ جب اس کا ایک شاگرد تھا اور وہ شاگرد اس نے بڑے اس سے لیا تھا, بڑے طریقے سے لیا تھا کہ یہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے, یہ کسی دکان پہ یا کسی اس پر آگ کی دکان پہ کام کرنے کے لیے اسے میں اپنے پاس لے لیتا ہوں. ایک دن ہمدان کی شدید سردیوں میں ابو علی سینا نے اسے یہ کہا کہ میرے لیے پانی لے آؤ وضو کے لیے. اب باہر برف پڑی ہوئی ہے, اندر گرمی ہے, شاگرد بھی ابو علی کا ہے. اس نے کیا بولا؟ اس نے یہ بولا کہ باہر ٹیمپریچر مائنس ہے, اندر زیادہ ہے, میں باہر جاؤں گا مریض ہو جاؤں گا, آپ تیمم کر لیں. اور اکثر ابو علی سینا کی حکمت پہ یہ کہتا تھا کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے. آج تک ابو علی سینا کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں میڈیکل کے اندر کی. کہا کہ آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں, آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ آپ نبی ہیں؟ ابو علی سینا خاموش رہتے تھے. اس زمانے کے اندر اسپیکر نہیں تھے, مائک نہیں تھے, لوگ مناروں پہ چڑھ کر اذان دیتے تھے. برف میں جب فجر کی اذان کا وقت ہوا, اس وقت منار پہ چڑھ کر جب مؤذن نے اذان دی اور جب رسول کا نام لیا, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب نام لیا تو اس نے اپنے شاگرد سے کہا, میرا شاگرد ہوتے ہوئے اس مؤذن نے نبی کو دیکھا نہیں ہے, 700 سال گزر گئے, ابھی بھی نبی کے نام کو لے کر گواہی دے رہا ہے, اور تم میرا شاگرد ہوتے ہوئے میرا پانی نہیں لا سکتا. یہ اللہ کے نمائندے ہیں, ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اسی آواز کو دبانے کے لیے پورا یہ نبی کی آواز سے اوپر اپنی آواز کو, یہی ہوا, نبی کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی. من کنت مولا فہذا علی مولا, آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی. تاریخ آواز کو دبا رہی ہے, پوری کوشش کی گئی کہ نبی کی آواز کو جو ہے وہ کم کیا جائے, خاموش کیا جائے, آہستہ کیا جائے. اور باقی ساری چیزیں, شور آپ کے سامنے آج پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے. دشمن شور ہے. خبر, اخبار یا خبر, خدا قرآن میں کہتا ہے نبأ العظیم, یعنی بڑی خبر, عظیم خبر. یہ عظیم خبر کیا ہے؟ اور دوسری طرف آج یہ جو خبر ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو اخبار دکھا رہی ہے, خبریں دکھا رہی ہے, نیوز دکھا رہی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ میجورٹی, یہ ساری وہ خبریں ہیں کہ جو جھوٹی خبریں, فیک نیوز ہیں, اور اصل کو دبانے کے لیے, اصل کو دبانے کے لیے میڈیا پورا کس کے ہاتھ میں؟ دشمن جانتا ہے کہ رسول کی آواز کو کیسے دبایا جائے, آج کے دور کے اندر کس طرح دبایا جائے. آپ کے سامنے کوئی آپ حق بات کریں, یوٹیوب بلاک ہو جاتا ہے, فیس بک اڑ جاتا ہے, ٹویٹر اڑ ہو جاتا ہے, انسٹاگرام اڑا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جب صحیح خبر دیں گے. اسی لیے انہوں نے خبروں کا سارا پلیٹ فارم اپنے پاس رکھا ہوا ہے. عزیزان مولانا سمجھنے کی کوشش کریں, وہ دور اور آج کے دور میں فرق ہے, مگر سٹریٹجی ایک ہی ہے, خبر ایک ہی ہے. کس طریقے سے خبر ہے؟ یہودی اور عیسائی مدینہ کے اطراف میں جانتے تھے کہ یہ جو نبی آیا یہ حق کا نبی ہے, یہ سچ کا نبی ہے. سارے انہوں نے سائن دیکھے ہوئے تھے, نشانیاں دیکھی ہوئی تھی انہوں نے, مگر پھر بھی انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ چھپایا, دوسری خبریں پھیلائی. کیوں؟ کیونکہ اپنی ریاست, اپنا وجود خطرے میں نظر آ رہا تھا. چھپاؤ اس کو, بتاؤ نہیں کہ یہ سچا نبی ہے. اور آپ کے سامنے مدینہ کے پاس اتنے یہودی کیسے آ گئے تھے, خیبر اور اس کے علاوہ جتنے تھے یہ مدینہ میں, کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے علماؤں سے سنا ہوا تھا کہ فلانی سرزمین پر آخری نبی آئے گا. مگر جیسے ہی نبی آئے اس کے بعد نفس آڑے آ گیا, ریاست طلبی. اور سب سے بڑا افسوس یہ تھا انہیں کہ یہ ہماری قوم میں سے نہیں ہے, یعنی اللہ کا ولی بھی اپنے گھر سے چاہیے انہیں, اللہ کی مرضی نہیں, یہ بھی ہمارے گھر قوم. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے آج تک. اس کو آپ اور اپنے ذہن کو, اسپیکٹرم کو تھوڑا اور اٹھائیں, بڑھائیں. ہم تو صدر اسلام کے واقعات اور حوادث کو یہ تو سنتے ہیں, سن کے ویسے نکل جاتے ہیں, تحلیل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے.